آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا۔ بے شک اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ رب کریم جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے آج کے اس پرفتن ماحول اور ایسے حالات میں، آج کی رات میں ہمیں کسی دنیا دار کی محفل کرنے کے لیے نہیں، مدینے کے تاجدار کی محفل منعقد کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ حضرات کہ جو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک پر میلاد شریف کی بابرکت محفل کو سجاتے ہیں، محفل میلاد انعقاد کرتے ہیں، اور قسمت کے سکندر ہوتے ہیں وہ حضرات کہ جو ایسی عظمت والی محفلوں میں شرکت فرما کر کے، آ کر کے محفل نبی سن کر کے دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، ابھی آپ حضرات نے بہترین انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نعت رسول پاک کو سنا، مرشد کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے میں ڈوبی ہوئی منقبت کو سماعت فرمایا سنا، اور انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر کے بعد منبر رسول پر ایسی عظیم شخصیت جلوہ بار ہونے والی ہے۔ خطیب الہند، مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب قبلہ رضوی اشفاقی، کہ جن کے خطاب نایاب کو سننے کے لیے، جن کی واعظ و نصیحت کو سننے کے لیے صرف راجستھان اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام بے قرار رہتا ہے۔ ایسی عظیم شخصیت تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جن کی زیارت بھی کریں گے اور جن کے خطاب سے فیض بھی حاصل کریں گے، اور مناظر اہل سنت حضرت علامہ الحاج قاری صغیر احمد صاحب قبلہ کا نورانی خطاب بھی آپ حضرات کو سماعت فرمانا ہے، سننا ہے۔ میں اپنے عزیز حضرت مولانا جمشید اور مولانا اقبال کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم بیٹھے تو فلودی کی جامع مسجد کے صحن کے اندر ہیں، بیٹھے تو فلودی کی جامع مسجد کے میدان میں وادی نور میں بیٹھے ہیں، اور نور والے نبی رب کی عطا سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آمنہ کے لال رب کی عطا سے اپنے غلاموں کے درود کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس یقین کے ساتھ درود شریف کا ورد کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موسم سرد ہے،
مگر موسم کی سردی مومن کے ایمان کی گرمی کے آگے پھیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو بکھر کر کے بیٹھے ہیں ان سے میں بڑے ادب کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ایمانی حرارت کو پیدا کریں، ایمان کی گرمی کو پیدا کریں اور قریب قریب ہو کر کے بیٹھیں، مل جل کر کے بیٹھیں۔ نبی یہ کون ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب آپس میں مل جل کر کے بیٹھتے ہیں تو پروردگار عالم اپنے کرم سے میرے ان غلاموں میں محبت بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے جو حضرات دور دور بیٹھے ہیں وہ قریب قریب تشریف لے کر کے آئیں، درود شریف پڑھتے ہوئے قریب تشریف لے کر کے آئیں، پاس میں مل جل کر کے بیٹھیں، سردی بھی ختم ہو جائے گی، ایمان کی گرمی بھی پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آنے والے خطبہ، آنے والے مقررین اور شیر ہندوستان کے خطاب سے بھی آپ حضرات بڑے اچھے انداز میں مستفید ہوں گے۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جگت کے لیے، سارے سنسار کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب کریم جل شانہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور اس عالمین کو سمجھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں چلے جائیں۔ پروردگار عالم جل شانہ سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری حمد و ثنا پاک پالنہار کے لیے جو سارے عالمین کا پالنہار ہے، جو سارے عالمین کا رب ہے۔ اللہ نے اپنے لیے رب العالمین فرمایا اور آمنہ کے لال کے لیے مولا فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں اور میرا حبیب رحمت للعالمین۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہونی چاہیے۔ مناظرے کے لیے ایسی چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، کتابیں اپنی جگہ ہے، حوالے اپنی جگہ ہے، مگر آج کے زمانے میں مناظرے کے لیے نہ کتاب نہ حوالے کی ضرورت ہے۔ شیر راجستھان کی چہرے کو دکھا دو، دشمن بھاگتا ہوا نظر آئے۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ اللہ نے ایسا روب و دبدبہ عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ، شیر راجستھان مصر شیر ہے اے سنیو، دیکھ کر نزدیک ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بے شک بے شک، ماتھے پر پسینہ دیکھ کر کے جب آ جاتا ہے، جب وہ شیر گرجے گا دل دہل جائیں گے، کفر مٹ جائے گا، اور یہ سارا کا سارا فیض جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمہ کی کرامت کا نام شیر ہندوستان ہے، کہ جو الحمدللہ راجستھان کا نام صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں روشن فرما رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس لیے آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب کریم جل شانہ نے اپنے کرم سے مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے میں، بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں، مرشدوں کی عقیدت اور محبت کے صدقے میں اللہ رب کریم نے ہم جیسے غلاموں کو شیر ہندوستان عطا فرما دیا۔ وہ اور ہوں گے جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، مگر الحمدللہ ہمارے وارث موجود ہیں۔ جس جماعت میں وارث موجود وہ جماعت در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتی ہے۔ بہرحال ایسی عظیم شخصیت کا خطاب نایاب آپ حضرات تھوڑی دیر کے بعد سماعت فرمائیں گے، اور ایسے عالم ربانی کا چہرہ دیکھنا، نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم کا چہرہ دیکھا اس نے میرا چہرہ دیکھا، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ ایسے عالم ربانی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بے شک
تو بہرحال آپ حضرات حضرت کی زیارت سے فیض حاصل فرماتے رہیے. میں 3 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. جس آیت پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے, سارے سنسار کے لیے, سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. ہمارے اور آپ کے آقا سارے عالمین کے لیے, ساری اللہ کی مخلوقات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے. اور مہربانی کرنے کے لیے, رحمت ہونے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آدمی اسی وقت مہربانی کر سکتا ہے. آپ کے سامنے اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے, وہ مانگ رہا ہے, آپ کے پاس دینے کی طاقت اور صلاحیت ہے تو آپ اس کو عطا کریں گے. مہربانی کرنے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری. نبی رحمت بن کر کے آئے اور مہربانی کرنے کے لیے حاصل ہونا ضروری ہے. مہربانی کرنے کے لیے پاور والا ہونا ضروری ہے. مہربانی کرنے کے لیے اختیار والا ہونا ضروری ہے. صاحب تفسیر روح البیان ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے علم کے بارے میں فرماتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اللہ پاک نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کا علم بتایا. ساری چیزوں کا اللہ پاک نے حضرت آدم کو نام بتا دیے. حضرت آدم کے علم کے بارے میں صاحب روح البیان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو رب کریم نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا. جب حضرت آدم 7 لاکھ زبانوں کا علم رکھتے تھے تو جس کے صدقے میں آدم کو نبوت ملی ہے, جو آدم کا بھی نبی ہے, جو شیش کا بھی نبی ہے, سارے نبیوں کا جو سردار بن کر کے اس دار فانی میں تشریف لے کر کے آ رہے ہیں, اس زمین پر جو تشریف لے کر کے آ رہے ہیں, اس رسول کے علم کا عالم کیا ہوگا, اس رسول کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس رسول کے رتبے کا عالم کیا ہوگا. وہ نبی جو سارے نبیوں کا امام ہے, اس رسول پاک, اس رسول ہاشمی کے علم کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. تو مہربانی کرنے کے لیے زبان کا جاننا ضروری ہے. مہربانی کرنے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے. مہربانی کرنے کے لیے اختیار والا ہونا ضروری ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ مقدس اور پاکیزہ بزرگوں کے صدقے میں عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی شان والے ہیں, ہمارے نبی مرتبے والے ہیں, ہمارے نبی اختیار والے ہیں. اور اختیار کا عالم یہ ہے نبی جسے چاہے جو کہہ دیں رب پاک مصطفیٰ کے صدقے میں بندوں کو عطا فرماتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اے لوگوں اگر تمہیں جو چاہیے مصطفیٰ کے دربار میں چلے جاؤ, اس لیے کہ اللہ نبی کو عطا کرتا ہے, نبی دنیا والوں کو تقسیم کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ معطی وانا قاسم. کون دیتا ہے, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو کہ تم ایسے رحمت للعالمین ہو. رب کریم اپنے کرم سے جو کچھ عرض کیا اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے, اور اس بابرکت محفل کو مولا ان بزرگوں کے صدقے میں شرف قبول عطا فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.